حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد میں سے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کر دیں، اس لیے کہ یہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا۔ لیکن ان کے ہاں ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھا پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح وہ بچوں کی شادی ان بچوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسری بار میں پیدا ہوئے ہوں۔ گویا ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والوں کے لیے اسی طرح تھے جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے اختلاف کیا، کیونکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی قبول صورت تھی، اور قابیل کا اصرار تھا کہ اس کا نکاح اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کیا جائے، جبکہ یہ حکم خداوندی کے خلاف تھا اور قابیل اپنے موقف میں ناحق تھا۔ اسی کے فیصلے کے لیے آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور قابیل کا ناحق ہونا واضح ہوا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ہی ناقل ہے کہ سدی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی ضرور پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والا بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرتا۔